ایپیسوڈ 16۔ وہ سب آج پھر سے میٹنگ روم میں موجود تھے۔ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا کرتے پھر رہے ہو تم لوگ؟ ایم کے کی غصے بھری آواز سن کر سب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ جس کام کے لیے منع کیا ہے وہ کیوں کام کر رہے ہو تم لوگ؟ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ یہ آپ سب کے لیے لاسٹ وارننگ تھی۔ اب مجھے کوئی ایسی بات پتہ چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ یس ایم کے، سب نے یک زبان ہوتے کہا۔ مسٹر اینڈ ایم کے، آپ دونوں کا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ ابھی تک وہ یہاں کیوں نہیں پہنچا؟ ایم کے کو اب تیسرے پارٹنر کی غیر موجودگی ایک بار پھر سے غصہ دلا گئی تھی۔ ایم کے، وہ بس پہنچنے والا ہوگا، ٹریفک کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ نسوانی آواز سن کر سب نے مسکراہٹ دبائی۔ مجال تھی کہ وہ اس بارے میں کوئی بات برداشت کر پاتی، اس لیے جھٹ سے بولی۔ اس ٹیم میں لڑکیاں لڑکے سبھی شامل تھے۔ F-16 بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جب بھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے فوراً بیچ میں کود جاتی ہیں، مسٹر نے کہا تو آتے تیسرے پارٹنر، جس کا نام سب نے ایگل رکھا تھا، نے گردن پکڑی۔ انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، خبردار اگر انہیں تنگ کیا تو۔ ایگل کی بات سن کر انہوں نے یوں منہ بنایا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے آپ؟ ایم کے کی آواز سن کر وہ ان کے پاس آیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہی کر رہا تھا میم کے، وہ معصومیت سے بولا تو سب نے دانت پیسے۔ آہستہ یار، آپ لوگوں نے ابھی سے دانت ہیں، یہاں تک آواز آ رہی ہے آپ سب کی، رحم کھائیں اپنے دانتوں پر۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ان سب سے بولا تو ایم کے نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کام کی بات کرو، ایم کے نے دوبارہ غصے سے کہا تو اس سے ساری ڈیٹیل دینے لگا۔ سب لوگوں کو اپنا کام یاد ہے نا؟ ساری ڈیٹیل سننے کے بعد ایم کے نے سب سے پوچھا۔ جی ایم کے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی فیملی کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ان کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ مسٹر نے کہا تو سب نے تائید انداز میں سر ہلایا۔ چلو سب لوگ اپنی ڈیوٹی پر واپس جائیں۔ ایم کے سب کو ہدایت دیتا وہاں سے نکلا تو باقی سب بھی اپنی اپنی ڈیوٹیز پر واپس نکل گئے۔ دائم بھائی، بچائیں مجھے پلیز۔ وہ باہر سے بھاگتی ہوئی سیدھا دائم کے سینے میں جا چھپی، جبکہ پیچھے سے آتا ارمان سارے کا سارا بھیگا ہوا تھا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اندر آیا۔ جب وہ بھاگ کر دائم کے پاس جا چھپی، بھائی ہٹ جائیں، آج یہ نہیں بچے گی میرے ہاتھوں۔ ارمان کا بس نہ چلا کہ وہ اسے اٹھا کر پول میں پھینک دے۔ لیکن کیا ہوا ہے ارمان، کیوں اسے پیچھے پڑے ہو؟ میں باہر اپنی گاڑی دھو رہا تھا بھائی، اور یہ چڑیل آئی اور سارا گندا پانی مجھ پر پھینک دیا، جبکہ اس کو اس حال میں دیکھ کر زینب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ گندا پانی ہی تھا، کوئی تیزاب تو نہیں پھینکا جو اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ دائم اسے ارمان سے چھپاتے بولا، جو پانی کا جگ اٹھائے اس کے پاس آ رہا تھا۔ میرا ڈریس خراب ہو جائے گا دائم بھائی، پلیز بچا لے۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی۔ کافی دیر سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو دھیرے سے ایک آنکھ کھولتے سامنے دیکھا، جہاں ارمان کے ہاتھ میں پانی کا جگ وہ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا، اور جس طرح اس نے ارمان کو دیکھا تھا وہ اس سے بدلہ لینے کا اشارہ کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ دائم مسکراہٹ دبائے زینب کو دیکھ رہا تھا، جس کا سانس سامنے کھڑے میکال کو دیکھ کر سوکھ گیا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے خوف ہو کر خان مینشن آ جایا کرتی تھی۔ دائم بھائی، انہوں نے تو 2 دن بعد آنا نہیں تھا؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے 2 دن پہلے آ گیا۔ جواب دائم کی بجائے سامنے سے آیا تھا، جہاں وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی۔ کیسے دائم بھائی کے سامنے دھڑلے سے بول دیا، میں آنی سے مل لوں؟ وہ فوراً وہاں سے نکلی، جبکہ میکال نے اگلی بات سن کر وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔
آنی کے بیٹے سے تو مل لیں پہلے، جب وہ 200 کی سپیڈ سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، شرم کرو کچھ۔ دائم نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ من ماموں اکثر کہتے ہیں جس نے شرم کی اس کے پھوٹے کرم۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ من ماموں کیا ہی کہنے، ویسے یہ بتاؤ کام ہو گیا جس کے لیے گئے تھے؟ جی اللہ کا شکر کہ کام ہو گیا۔ ساحل آج ہی ٹرپ سے واپس آیا تھا، لیکن پہلے کی طرح کوئی ایکسائٹمنٹ اس کے چہرے سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا تو وہ بنا کسی سے ملے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آتے ہی اپنا بیگ کھولا جہاں سفید صفوف کا پیکٹ اس کے بیگ میں تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ پیکٹ نکالا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو؟ اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جلدی سے اس نے وہ پیکٹ اپنی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس پیکٹ کے ساتھ ایک لیٹر بھی تھا جس سے میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے اس پیکٹ کا ذکر کسی سے کیا یا جس جگہ سے وہ پیکٹ پہنچانے تھے وہاں نہ گیا تو اس کی پوری فیملی کو مار دیا جائے گا۔ نہ جانے کس نے اور کب وہ سب اس کے بیگ میں رکھا تھا۔ یقین کرنے کے لیے اس کو فیملی کی پکس بھی بھیجی گئی تھیں۔ وہ خاندان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا جس کو دشمنوں نے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ کیا وہ دشمن کی چال سے نکل پاتا تھا یا نہیں اللہ بہتر جانتا تھا، لیکن ایک اور مصیبت ان کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ وہ آفس سے جیسے ہی باہر نکلا اس کا سامنا اس انسان سے ہوا جس سے وہ سخت نفرت کرتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو مجاہد؟ ایم کے نے غصے سے گارڈز کو دیکھا جو نظریں جھکائے تھے۔ ان کو اتنی تن نظروں سے مت دیکھو، ان بیچاروں نے بہت کوشش کی مجھے روکنے کی، لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے میں ڈیمن ہوں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مقصد بتاؤ اپنا۔ ایم کے کا بس نہ چلا اس کی جان لے لیتا۔ تمہیں یہ بتانے کہ تم نے جو میری بے عزتی کی ہے اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے ہر سکھ سے محروم ہو گئے۔ سکھ میں تو تم لوگ بھی نہیں رہو گے ایم کے۔ اب اگر مجھے ایک بار تو کیا 100 بار بھی تمہیں مارنا پڑا تو میں مار دوں گا، لیکن زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، مجاہد نے کہا تو ایم کے مسکرا دیا۔ دھمکی دے رہے ہو مجاہد؟ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو ایم کے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ایم کے ہو تو نہیں میں بھی ڈائمنڈ ہوں۔ وہ اسے وارن کرتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ایم کے کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ مجاہد کے جانے کے بعد ایم کے نے کسی کو کال کی تھی۔ ویل ڈن ایگل، بس ایسے ہی اپنا کام جاری رکھو، بہت جلد سب کو ان کی اوقات دکھا دوں گا میں۔ اور دوسری بات، یہ محبت بھرے نظریں سڑکوں پر مت دکھایا کرو۔ آخر میں ایم کے نے اسے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تو سامنے والے کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ یوں کہیں نا آپ کو جیلسی ہو رہی تھی، یا کہیں پھر ایسا تو نہیں کہ آپ کو اپنی مسز یاد آ گئی تھیں؟ ایگل انسان بن جاؤ، ایم کے نے تنبیہ کی۔ لو جی، خود ایگل بنایا، اب انسان کیسے بنوں؟ ایم کے کو اگر کوئی روسٹ کر سکتا تھا تو وہ صرف ایگل ہی تھا۔ بکو مت، 2 لفظ بولتے ایم کے نے فون بند کر دیا۔ یہ کیا ہے ماہر؟ وہ کمرے میں آئی تو سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا، جسے دیکھ کر صفا کو بہت غصہ آیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصوم بنتے بولا۔ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ ماہر، لیکن حرکتیں آپ کی ابھی بھی بچوں جیسی ہیں۔ وہ سامان سمیٹتے کے ساتھ بول ہی رہی تھی۔ بوڑھے ہو میرے دشمن، میں تو ابھی بھی جوان ہوں۔ جی نظر آ رہا ہے کہ آپ کتنے جوان ہیں، وہ اس کے سر کی طرف اشارہ کرتے بولی جہاں کنپٹیوں میں تھوڑے تھوڑے سفید بال نظر آ رہے تھے۔ میں اب بھی جوان ہوں صفا بیگم، وہ تو تم نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ آج مائرہ کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ ہوتی۔ دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، اگر تم ساتھ دو تو۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تو صفا نے اٹھا کر کشن اس کی طرف پھینکا۔
شرم لحاظ تو ختم ہی ہو گیا ہے آپ میں ماہر خان. میں پہلے بھی کہتی تھی آپ کا نام ماہر خان نہیں بے شرم خان ہونا چاہیے تھا. جبکہ اسے یوں تبتا دیکھ کر ماہر نے اٹھتے اپنے ہی سار میں لیا. مذاق کر رہا تھا میری جان, کیوں بھڑک رہی ہو؟ ماہر, مجھے ارمان کی بہت ٹینشن ہے. وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے لیکن میں جانتی ہوں وہ شجی کو کتنا چاہتا ہے. مجاہد بھائی نے ایسا کیوں کیا آخر؟ مجھے ارمان کو خوش دیکھنا ہے ماہر. میرا بچہ اوپر سے خوش آنے کی ایکٹنگ کرتا ہے جبکہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے. پلیز کچھ کریں. ایک طرف ارمان ہے تو دوسری طرف معصومہ. ہمارے بچوں کا کیا نصیب ہے ماہر؟ وہ نام آنکھوں سے بولی تو ماہر نے اسے سینے سے لگاتے حوصلہ دیا. جس اللہ نے یہ مشکل ڈالی ہے وہی سے دور بھی کرے گا. ہمیں بس صبر کرنا ہے. بھائی ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. وہ سنجیدہ ہوتے بولا کیونکہ بچوں کی اداسی کا وہ خود بھی گواہ تھا. نہ جانے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی. وہ جیسے ہی مروہ کے کمرے سے نکلی ساتھ والے کمرے سے نکل کر اسے اندر کھینچتے دروازہ بند کیا. اس سے پہلے وہ چیخ کر سب کو اکٹھا کرتی نکال نے فوراً اس کی آواز کو گلے میں دبایا. شش, میں ہوں نکال. یہ آواز سن کر تو اس کی بیچاری کی ویسے ہی آدھی جان نکل گئی. بچپن میں ایک بار نکال نے اس پر غصہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ 1 ہفتے تک بیمار رہی تھی. وہ بچپن سے ہی بہت حساس تھی. نکال کے ڈانٹنے اور اس کے بیمار ہونے پر مہابیر اور مروہ نے نکال کو بھی بہت ڈانٹا تھا اور جس طرح نکال نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ نظریں وہ آج تک نہیں بھولی تھی. پہلی بار نکال اور اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی تھی اور سب کزنز نے خود خوب ڈرایا تھا کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا. بس یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے بہت ڈرتی تھی. جبکہ نکال تو یہ بات کب کی بھول چکا تھا. مجھ سے ملے بغیر جا رہی تھیں آپ؟ وہ اس کے بال اس کی گردن سے ہٹاتے بولا. آپ سے ملی تو تھی واحد جب آپ آئے تھے. کب ملی؟ آئی برو اٹھائے پوچھا. باہر ملی تھی. آپ اسے ملنا کہتی ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولا. ماما کہتی ہیں دیکھ لیا تو سمجھ لو مل لیا. میں نے بھی آپ کو دیکھ لیا تو سمجھوں مل لیا. وہ معصومیت سے بولی. تو وہ بہت پیاری لگی تھی. وہ ملنا اور ہوتا ہے جبکہ میاں بیوی کا ملنا الگ ہوتا ہے. مجھے سمجھاتے بولا. الگ کیسے؟ وہ نہ سمجھی سے بولی. تو اس نے گہرا سانس لیتے بولنا شروع کیا. دیکھیں جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کا ملنا الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. جیسے جب شوہر باہر سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیوی اس کا استقبال بہت خوش و خروش سے کرتی ہے. اس کے لیے تیار ہوتی ہے, اچھے کپڑے اچھا میک اپ کرتی ہے. شوہر واپس آئے تو اسے ایک ٹائٹ ہگ کرتی ہے اور پھر اسے کس بھی کرتی ہے. ایسے ملتے ہیں میاں بیوی. اگر یہ سارے کام بیوی کرتی ہے تو شوہر کیا کرتا ہے؟ ڈر اپنی جگہ لیکن تجسس بھی بھرپور تھا جاننے کا. جبکہ نکال کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی. بدلے میں شوہر بھی یہی سب کرتا ہے ہیں؟ شوہر بھی میک اپ کرتا ہے؟ زینب کی بات سن کر وہ بھونچا گیا تھا. زینب آپ سچ میں اتنی معصوم ہیں؟ وہ بے بسی سے بولا تو منہ پھلا گئی. اچھا چھوڑیں یہ سب, بتائیں گھر میں کیسے ہیں؟ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اب اسے جانے کو پر تول رہی تھی. سب ٹھیک ہیں. وہ ویسے ہی منہ پھلائے بولی تو نکال نے بازو سے کھینچتے اسے اپنے قریب کیا. کیا کر رہے ہیں؟ آپ ملے نہیں مجھ سے تو سوچا آپ سے مل لوں خود ہی. یہ بولتے نکال نے اس کی سانسوں پر اپنا تسلط قائم کیا تو وہ ڈر کے مارے مزید اس کے قریب ہو گئی. جبکہ وہ اسے یوں ہی اٹھائے صوفے پر بٹھا اور اس کو اپنی گود میں بٹھایا جبکہ ہونٹوں سے ہونٹوں کا رابطہ ٹوٹنے نہیں دیا تھا. کئی دنوں کی پیاس بجھاتے اس نے جان بخشی تو زینب نے سر اس کے سینے سے ٹکائے. لمبی سانسیں نہیں. سانس رکنے کی وجہ سے
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نکال کو اس کی سانسیں کھڑی محسوس ہوئیں تو اس کی پیٹھ رب کرتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے۔ ایک کس سے آپ کا یہ حال ہے؟ شادی کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ زر وہ تو فکر مندی سے بولا تھا، لیکن زینب کو وہ اس وقت انتہائی بے شرم لگ رہا تھا۔ ایم کے کی جھلک اس میں واضح دکھائی دیتی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کی گود میں سے اٹھتی بولی تو نکال نے دوبارہ سے اسے اپنے قریب کھینچا، جس سے وہ پھر اس کی گود میں جا گری۔ چلی جائیے گا؟ اتنی جلدی کس بات کی ہوتی ہے آپ کو؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے چومتے ہوئے بولا، آپ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ زر میں کوئی جن ہوں جس سے آپ ڈر جاتی ہیں؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں جلدی سے بولی، مبادا سامنے والے کو غصہ ہی نہ آ جائے۔ اچھا چلیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، اس کی حالت دیکھ کر بولا۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، میں چلی جاؤں گی۔ اچھا نہیں لگا کہ وہ ابھی تھکا آیا تھا اور اب اسے یوں چھوڑنے جا رہا تھا۔ آپ کے لیے میں کبھی نہیں تھک سکتا، چلیں۔ وہ اس کا سر چومتے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے سے مسکراتی اس کے بعد باہر نکل گئی۔ نہ جانے ان کی قسمت میں کیا تھی۔ ایم کے نے تو اسے تکلیفوں سے بچانے کے لیے اس کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا تھا، لیکن کیا وہ واقعی اتنے خوش قسمت تھے کہ بنا کسی تکلیف اور آزمائش کے ایک ہو جاتے؟